هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سرزمین پر انس و جن کو آباد فرمایا اور ان کی رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. بے شمار انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ساتھ ہی ہر نبی کے امتی رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں سب سے افضل اور بہتر امت محمدیہ کو قرار دیا. امت محمدیہ یہ تمام امتوں میں سب سے بہتر اور افضل امت ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک عمدہ امت بنایا ہے، ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے. اور دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اے امت محمدیہ کے لوگو، اے آخری نبی کے ماننے والو، اے آخری نبی پر ایمان لانے والو، تم سب سے بہترین امت ہو. کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے. کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. اور مسند احمد کی روایت ہے، سنن ماجہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں وجعلت امتی خیر امہ، کہ میری امت سب سے بہترین امت بنائی گئی ہے، میری امت سب سے بہترین امت بنائی گئی ہے. میرے بھائی، آج میں اس خطبہ جمعہ بتلاؤں گا کہ اس امت محمدیہ کی فضیلت کیا ہے، اس امت محمدیہ کی خصوصیات کیا ہیں، اور کن چیزوں میں اس امت کو دوسری امتوں پر فوقیت اور برتری دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے. یہ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں بہت ہی مختصر انداز میں چند اہم نکات پر روشنی ڈالوں گا، ورنہ اس امت کی فضیلت میں بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کے اندر بتلائی گئی ہیں. ان سب باتوں کا اس مختصر وقت میں احصاء کرنا، جمع کرنا، بیان کرنا مشکل ہے. میں ان میں سے چند اہم نکات اور چند اہم فضیلتوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میرے بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر
اس امت کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت پر سے اس بوجھ کو اٹھا لیا ہے، ان تنگیوں کو اٹھا لیا ہے جو سابقہ امتوں پر تنگیاں تھیں اور بوجھ تھے۔ اللہ نے ان بوجھ اور ان تنگیوں کو اس امت سے اٹھا لیا ہے، اس امت سے اٹھا لیا ہے، اور بہت ساری ایسی آسانیاں رکھی ہیں جو آسانیاں سابقہ امتوں میں نہیں تھیں، جو آسانیاں سابقہ امتوں میں نہیں تھیں اللہ نے وہ آسانیاں اس امت کے اندر رکھی، اور بہت سارے وہ بوجھ اور وہ تنگیاں اور تکالیف جو سابقہ امتوں پر تھی اللہ نے اس امت سے اسے کیا ہے، ہٹا لیا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے آخری نبی کے ماننے والوں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی و مشکل نہیں رکھی ہے۔ ان الدین یسر، آپ فرماتے ہیں دین انتہائی آسان ہے۔ فرمایا آپ نے بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، خوشخبریاں دو، نفرت نہ دلاؤ، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، مشکل نہ پیدا کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو بہت آسان بنایا ہے۔ سابقہ شریعتوں کے مقابلے میں، سابقہ ادیان کے مقابلے میں اللہ نے اس دین محمدی کو، اس آخری شریعت کو، اس آخری کتاب قرآن کریم کو، اس آخری نبی کے لائے ہوئے دین کو اللہ نے انتہائی آسان بنایا ہے۔ اس امت کے اندر بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں، میں ان میں سے چند کی مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے، حدیث آپ فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ میرے لیے زمین، پوری کی پوری زمین جائے نماز بنا دی گئی ہے، نماز کی جگہ بنا دی گئی ہے، جہاں وقت ہو جائے نماز کا وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ سابقہ امتوں کے لیے یہ آسانی نہیں تھی، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ مقررہ جگہوں پر آ کر کے، عبادت خانوں میں آ کر کے نماز ادا کریں۔ لیکن اس امت کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ ایسی 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ چیزیں نہیں دی گئی تھیں۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ میرے لیے پوری زمین جائے نماز، سجدے کی جگہ، عبادت کی جگہ بنا دی گئی ہے، جہاں کہیں میری امت کے کسی فرد کو نماز کا وقت مل جائے وہ وہیں نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَطُهُورًا، فرماتے ہیں میرے لیے زمین پاکی حاصل کرنے کی چیز بنا دی گئی ہے، پاکی حاصل کرنے کی چیز بنا دی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت محمدی میں پاکی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے 2 چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ایک پانی اور دوسری چیز مٹی۔ مٹی سے پاکی صرف امت محمدیہ کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی کچھ 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، اور ان میں سے ایک کیا ہے کہ میرے لیے پوری زمین، مٹی پاکی حاصل کرنے کی چیز بنا دی گئی ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور خدشہ ہے کہ پانی کی تلاش میں نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسے کے لیے رخصت ہے اور چھوٹ ہے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے، پاک مٹی سے تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ ایسے ہی غسل واجب ہو گیا ہے، غسل واجب ہو گیا، پانی میسر نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، واجب ہے، تو رخصت اور چھوٹ ہے ایسے بندے کے لیے کہ وہ پاک مٹی پر تیمم کرے اور نماز پڑھ لے، وضو کے بدلے میں تیمم، غسل کے بدلے میں تیمم کی اجازت دے کر کے۔ ایسے ہی استنجا کیا، پانی نہیں ہے تو انسان قضاء حاجت کے بعد اگر پانی نہیں پا رہا ہے تو قضاء حاجت کے بعد وہ پاک مٹی سے 3 5 7 ڈھیلوں سے وہ پاکی حاصل کر سکتا ہے اور وہ پاک ہوگا، تو اس طرح سے فرماتے ہیں کہ میرے لیے مٹی پاکی حاصل کرنے کی چیز بنا دی گئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آسانی اس امت محمدیہ کے لیے، اور سابقہ امتوں کے لیے رخصت اور چھوٹ نہیں تھی۔ ایسے میرے بھائی فرماتے ہیں آپ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دی گئی ہے، اور سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھی۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے کہ دشمنوں کے چھوٹے ہوئے ہتھیار، دشمنوں کے ہاتھوں سے چھینے ہوئے ہتھیار اور ان کے سامان مسلمان مجاہدین کے لیے حلال ہے۔ فرماتے ہیں احلت لی الغنائم،
وَلَمْ يَحُلَّهَا لِأَحَدٍ قَبْلِي، فرمایا آپ نے کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی نبی اور اس کی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں۔ ایسے میرے بھائی امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کا رعب اور خوف دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ دشمن بہت دور سے مومنوں سے خوف کھاتا ہے، مسلمانوں سے خوف کھاتا ہے۔ اہل اسلام اور اہل ایمان کا خوف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے دلوں میں ڈال دیا ہے، ان کا رعب ڈال دیا ہے، اور وہ بہت دور سے مسلمانوں سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے کہیں مسلمان ہم پر حملہ نہ کر دیں، مسلمانوں سے خوف کھاتا ہے۔ حدیث کیا فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو چیزیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ ان میں سے کیا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا آپ نے 1 مہینے کی دوری کی مسافت سے دشمن مجھ سے خوف کھاتا ہے، میں مدد کیا گیا ہوں رعب کے ذریعے۔ میرا رعب اور اہل ایمان کا رعب اور دبدبہ کافروں کے دلوں میں بسا دیا گیا ہے، اور دشمن مجھ سے خوف کھائے گا 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے۔ ایسے میرے بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امت محمدیہ کو بہت ساری خصوصیات دی ہیں۔ ان میں سے بعض خصوصیات تو ایسی ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، شریعت سے ہے، اور بعض خصوصیات ایسی ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے، میدان محشر سے ہے، حساب و کتاب سے ہے، جن کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ تو اخروی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو خصوصیات دی ہیں، انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ آخرت میں میدان محشر میں جب لوگ حساب و کتاب کے لیے پریشان ہوں گے اور تمنا کریں گے کہ جلد حساب ہو اور میدان محشر کی تکلیف سے نجات ملے، بھلے جہنم میں جانا پڑے گی، یہ تمنا کر بیٹھیں گے لوگ۔ میدان محشر کی تکلیف سے تنگ آ کر یہ خیال کر بیٹھیں گے کہ جلد حساب ہو، بھلے جہنم میں جانا پڑے۔ ایسے موقع پر میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب سب سے ساری امتوں کے مقابلے میں، اور کتنی امتیں دنیا کے اندر آئی ہیں، بے شمار ہیں، جن کا شمار نہیں کر سکتے ہیں آپ، جن کا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ان ساری امتوں میں امت محمدیہ کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ فرمایا آپ نے وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبْ، کہ میں تو زمانے کے اعتبار سے آخر میں آیا ہوں، لیکن قیامت کے دن میں سب سے آگے ہوں گا، ہماری امت سب سے پہلے ہوگی، ہماری امت سب سے آگے ہوگی۔ ان میں سے فرمایا آپ نے کہ سب سے پہلے میری امت کا حساب لیا جائے گا، اور سب سے پہلے میری امت میدان محشر کی تکلیف سے نجات پائے گی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اور میرے بعد میری امت پل صراط کو پار کرے گی، سب سے پہلے۔ پھر جنت میں ساری امتوں کے مقابلے میں سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگی۔ فرماتے ہیں آپ کہ میں اور میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ تو اس طرح سے میدان محشر میں اللہ، حدیث فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری امت کو، مجھے اور میری امت کو ایک اونچے ٹیلے پر رکھے گا، ایک اونچے اعلیٰ مقام پر رکھے گا، اور ساری امتیں ساری قومیں میری امت کو دیکھ کر تمنا کریں گی کہ کاش میں بھی اس امت محمدیہ کا کوئی فرد ہوتا۔ پچھلی امتوں کے افراد یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی امت محمدیہ میں پیدا کیے گئے ہوتے۔ تو میرے بھائی اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خصوصی طور پر شرف اور عزت بخشی ہے، ساری امتوں پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، شریعت کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بہت ساری ایسی آسانیاں رکھی ہیں جو آسانیاں پچھلی قوموں کو حاصل نہیں تھیں۔ یہ امت قیامت کے دن تمام امتوں کے لیے گواہی بن کر کے آئے گی۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے مومنو، ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنائی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو قیامت کے دن۔ حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں
نبی آئے گا، بعض نبی ایسے ہوں گے جن پر ایمان لانے والا ایک بندہ ہوگا، جس کی امت کی تعداد کیا ہے؟ ایک فرد کی ہوگی۔ بعض نبی ایسے ہوں گے جن پر ایمان لانے والے 2 لوگ ہوں گے، بعض نبی ایسے ہوں گے جن پر ایمان لانے والے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ فرمایا آپ نے کہ اللہ سے ایک امت کو لایا جائے گا، ایک نبی کی امت کو لایا جائے گا۔ اللہ اس امت سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک نبی بھیجا تھا، کیا اس نبی نے میرے دین کو، میرے پیغام کو تم تک پہنچا دیا تھا؟ وہ امت کہے گی اللہ ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا اور اس نے تیرا کوئی پیغام ہم تک نہیں پہنچایا تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امت کے نبی کو لائے گا اور پوچھے گا کہ اے فلاں، ہم نے تمہیں نبی اور رسول بنایا تھا، ہم نے تمہیں میسج اور پیغام دیا تھا، دین اور شریعت دی تھی، کیا تم نے میرے دین کو، میرے پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ وہ نبی کہیں گے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، ہم نے پہنچا دیا تھا۔ اللہ اس نبی سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ گواہی دے کہ تم نے میرے دین کو اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ وہ نبی کہے گا اے اللہ امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا کیا میرا فلاں نبی اپنی امت تک میرے دین کو پہنچایا تھا؟ امت محمدیہ کہے گی اللہ جس نبی کو تو نے ہمارے درمیان بھیجا تھا اس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ پچھلے سارے نبیوں نے اپنی امتوں تک اللہ کے دین کو پہنچا دیا تھا۔ اے اللہ جس نبی کو تو نے ہمارے درمیان بھیجا تھا اس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ پچھلے سارے نبیوں نے اپنی امتوں تک، اپنی قوموں تک اللہ کے دین کو پہنچا دیا تھا۔ اے اللہ لہذا ہمیں معلوم ہوا کہ اس نبی نے، فلاں نبی نے اپنی امت تک ساری باتیں پہنچا دی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ۔ پھر اللہ کے نبی امت محمدیہ کے لیے گواہی دیں گے کہ اللہ میری امت جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے، میری امت جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ تو میرے بھائی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس امت محمدیہ کو اللہ یہ عزت عطا فرمائے گا کہ یہ امت سابقہ تمام نبیوں کے لیے گواہ بن کر کے آئے گی، یہ امت تمام نبیوں کے لیے گواہ بن کر کے آئے گی۔ یہ امت جو گواہی دے گی تمام نبیوں کے لیے، کس بنا پر؟ قرآن کی تعلیمات کی بنا پر، نبی کی تعلیمات کی بنا پر۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ سابقہ تمام نبیوں نے وہ تمام باتیں جو اللہ نے انہیں بتلائی تھی انہوں نے اپنی قوم تک پہنچا دی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ امت اللہ کی گواہ ہے، ہم کیا اللہ کے گواہ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا یہ آدمی بڑا اچھا تھا، نیک تھا، ذکروا لہ بالخیر، لوگوں نے اس میت کے تعلق سے خیر کا تذکرہ کیا، فرمایا اپنے وجبت واجب ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا جنازہ گزرا، ذکروا لہ بالشر، اس میت کے تعلق سے وہاں موجود لوگوں نے شر کا تذکرہ کیا، آپ نے کہا وجبت واجب ہو گئی۔ صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی 2 قسم کے جنازے گزرے، ایک جنازے کے بارے میں، دونوں کے بارے میں آپ نے کہا وجبت واجب ہو گئی، کیا ہے؟ واجب ہو گئی، جبکہ لوگوں کا تذکرہ ان دونوں میت کے تعلق سے کیا ہے؟ مختلف تھا، لیکن آپ کا جواب دونوں کے بارے میں یہی تھا واجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جو پہلا جنازہ گزرا ہے جس کے بارے میں لوگوں نے گواہی دی کہ فلاں بڑا اچھا تھا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جو دوسرا جنازہ گزرا ہے جس کے بارے میں تم نے گواہی دی کہ یہ شر پسند تھا، یہ برا آدمی تھا، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے میرے بھائی کہ یہ امت اللہ کی بارگاہ میں دوسروں کے لیے گواہ بن کر کے آئے گی، دوسروں کے لیے گواہ بن کر کے آئے گی۔ اسی طرح سے اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت کبھی بھی باطل پر اتفاق نہیں کر سکتی ہے، یہ امت
کبھی بھی باطل پر اتفاق نہیں کر سکتی ہے۔ حدیث آپ فرماتے ہیں ان امتی لا تجتمع علی الباطل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ ترمذی، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ میری امت باطل پر اجماع اور اتفاق نہیں کر سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میری پوری کی پوری امت باطل پر اتفاق کر لے، جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ جبکہ آپ سابقہ امتوں کو دیکھیں، سابقہ شریعتوں کو دیکھیں کہ وہاں ایسے دور بھی گزرے ان کے اوپر کہ جب حق پر عمل کرنے والا کوئی نہ تھا، وہ سب کے سب کیا گمراہ ہو چکے تھے۔ لیکن اس امت میں ایسا نہیں ہوگا۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورۃ علی الحق، فرمایا آپ نے کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، اور اس کی مدد کی جائے گی۔ اس کی کیا ہے؟ مدد کی جائے گی۔ قیامت کی صبح تک ایسا دور امت پر نہیں آئے گا جس دور میں حق پر عمل کرنے والے، صحیح دین پر عمل کرنے والے، اہل توحید، اہل ایمان نہ ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورۃ علی الحق لا یضرهم من خذلهم، اور جو انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو میرے بھائی، اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ امت پر ایسا کوئی دور نہیں آئے گا جس پر حق جس دور میں حق پر عمل کرنے والے نہ ہوں، ختم ہو جائیں، ایسے دور سے امت کیا ہے؟ محفوظ رہے گی۔ اور فرمایا آپ نے کہ میری امت کبھی بھی باطل پر اتفاق نہیں کر سکتی ہے، باطل پر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لا تجتمع امتی علی الباطل، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ میری امت باطل پر اتفاق نہیں کر سکتی ہے۔ ایسی میرے بھائی امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت سے سہو اور خطا کو معاف کر دیا ہے، بھول اور خطا کو معاف کر دیا ہے۔ حدیث آپ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے۔ کیا معاف کر دیا ہے؟ خطا معاف کر دیا ہے۔ خطا کیا ہے؟ بغیر ارادے کے کوئی کام، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، بغیر ارادے کے کوئی غلطی آپ سے ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اس غلطی کا ارادہ آپ نے نہیں کیا تھا، لیکن بغیر قصد اور ارادے کے وہ غلطی آپ سے ہو گئی، یہ خطا ہے، یہ معاف ہے۔ کیا ہے؟ کسی کام مشغول تھے، نماز کا وقت ہوا اور وہ وقت ختم بھی ہو گیا، آپ کو خیال ہی نہیں آیا کہ وہ نماز کا وقت ہوا اور نماز کا وقت ختم ہو گیا، اور کام مشغول رہے۔ جب یاد آئے پڑھ لو، جب یاد آئے پڑھ لو، معاف ہے، کوئی پکڑ نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت سے خطا اور بھول چوک معاف کر دی گئی ہے۔ وما استکرہوا علیہ، اور جس غلطی پر انہیں مجبور کر دیا جائے، اکراہ مکروہ، انہیں مکرہ بنا دیا جائے، مجبور کر دیا جائے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، بڑے انہیں کیا ہے؟ تکلیف دینے اور اسی طرح ان کی جان مارنے کا انہیں دھمکی دی گئی، اور اس مجبوری میں آ کر اس نے وہ غلطی کر لی، تو یہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ ایسے ہی اس امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور غلط خیالات کو معاف کر دیا ہے۔ اس امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور غلط خیالات کو کیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعلم او تکلم، کہ اللہ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ بندہ ان غلط خیالات کو اپنی زبان پر نہیں لائے گا یا ان غلط خیالات پر عمل نہیں کرے گا، تب تک کیا ہے؟ وہ معاف ہے۔ لیکن اگر ان غلط خیالات کو، غلط وسوسوں کو اپنی زبان پر لایا تو اس کی پکڑ ہوگی، یا اس پر عمل کیا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن اگر وہ ان غلط خیالات اور وسوسوں کو، ان وسوسوں پر عمل نہیں کیا ہے، دل میں غلط خیال پیدا ہوا اور وہ خیال پھر کیا ختم ہو گیا، تو ان غلط خیالات پر امت کی پکڑ نہیں ہوگی، جبکہ سابقہ شریعتوں کے لیے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ ان کی پکڑ، ان کا حساب، ان کا مواخذہ ان کے خیالات پر ہوا، ان کے وسوسوں پر ہوا۔ لیکن امت اور اللہ کو حق ہے، اللہ کو حق ہے۔ میرے بھائی، جس طرح سے زبان عمل کرتی ہے، ہاتھ پیر عمل کرتے ہیں، ایسے دل بھی عمل کرتا ہے۔
دل میں اگر حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر بندہ دل میں کسی نیکی کا ارادہ کرے، کسی نیکی کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے اس نے عمل نہیں کیا، اس پر عمل وہ نہیں کر سکا، تو اس نیک ارادے اور نیک خیال پر اسے ایک ثواب ملے گا۔ وہ اللہ جو دل کے نیک ارادوں پر ثواب دیتا ہے، کیا اس اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دل کے غلط ارادوں پر پکڑ کرے؟ ہے، لیکن اللہ کا یہ فضل اور احسان ہے اس امت محمدیہ پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس امت کے افراد کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور خیالات کو کیا ہے معاف کر دیا ہے، اور جب تک اس زبان پر ان خیالات کو نہیں لائیں گے یا عملی طور پر ان خیالات کو پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کے یہاں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ایسے میرے بھائی اس امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو جو عظیم سرمایہ دیا ہے، جو عظیم دولت دی ہے قرآن کی شکل میں، دین کی شکل میں، اللہ نے اس کتاب اور اس سرمایہ کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ جبکہ سابقہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ تورات ہوں، زبور ہوں، انجیل ہوں اور دیگر انبیاء کرام پر نازل کیے گئے صحیفے ہوں، وہ صحیفے ختم ہو گئے، وہ کتابیں ختم ہو گئیں، آج وہ اصلی شکل میں باقی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صحیفوں اور کتابوں کی حفاظت ذمہ داری نہیں لی تھی، لیکن اس امت محمدیہ پر اللہ نے اس امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے، اس امت محمدیہ کو روشن راہ دکھانے کے لیے جو عظیم سرمایہ دیا ہے، جو کتاب عطا فرمائی ہے قرآن کی شکل میں، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اللہ کہتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، کہ اس کتاب کے آگے سے، اس کتاب کے پیچھے سے باطل کا گزر نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی اور چینجنگ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا اور دنیا نے کوشش کی مگر وہ ناکام رہے، وہ کیا رہے؟ ناکام رہے، تو اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کتاب کو ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب تک دنیا باقی رہے گی یہ قرآن باقی رہے گا، یہ دین باقی رہے گا، یہ دین کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ مکمل دین اللہ کا بھیجا ہوا دین یہ محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ جس نے بھی اللہ کی وحی میں خرد برد کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ اللہ کی طرف انہوں نے غلط باتوں کو منسوب کیا، اسی طریقے سے انہوں نے نبی کی طرف غلط باتوں کو منسوب کیا، میرے بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے افراد، ایسے علماء پیدا فرمائے جنہوں نے دین کو صاف ستھرا کیا، آمیزشوں سے، ملاوٹوں سے، بدعت و خرافات سے، جنہوں نے دین کو صاف کیا اور باطل کو دین سے نکال دیا۔ میرے بھائی حدیث کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں، ہر 100 سال میں، ہر صدی کے شروع میں اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے افراد کو بھیجتا رہے گا من یجدد لہا دینہا، جو اس امت کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے، اس امت کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے، قیامت کی صبح تک یہ دین باقی رہنے والا ہے، یہ کتاب باقی رہنے والی ہے، اور اللہ ہر صدی میں ایسے افراد کو، ایسے علماء کو پیدا کرتا رہے گا کہ وہ اس دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ تو اس امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اور اللہ اس امت کے اندر ایسے افراد پیدا کرتا رہے گا جو دین کی ملاوٹوں کو نکالتے رہیں گے اور صاف و شفاف دین امت کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اور بہت ساری خصوصیات ہیں اس امت کی، میں انہی خصوصیات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عظیم اور افضل ترین امت میں پیدا فرمایا ہے، ہم تھوڑا عمل کریں یا عمل نہ کریں،
ہمیں اس کی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہم بخش دیے جائیں گے، ہم نجات پا جائیں گے، ہم کامیاب رہیں گے، میرے بھائی یہ ساری فضیلتیں اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم اللہ کے دین کی اتباع اور پیروی کریں گے، جب ہم فرائض کی پابندی کریں گے، حلال و حرام کو سمجھیں گے اور حلال و حرام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، تب یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ ورنہ آپ دیکھیں یہی بنی اسرائیل اس امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے افضل ترین امت قرار دیا تھا، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں تمام دنیا پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی، میں نے تمہیں تمام دنیا پر، تمام جہان والوں پر اور ساری قوموں پر ہم نے تمہیں فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی، میری اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائی وہی بنی اسرائیل جب وہ اللہ کے دین پر قائم تھے، ساری قوموں پر انہیں فوقیت، فضیلت اور برتری حاصل تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی کتاب میں خرد برد کیا، کمی بیشی کی، چینجنگ کی، تبدیلی کی، دین کو ضائع کر دیا، ان کے درمیان ان کے آنکھوں، ان کے علماء کے سامنے، ان کے پیشواؤں رہنماؤں کے سامنے شریعت کے خلاف کام ہوتے تھے اور وہ دیکھ کر خوش رہتے تھے، خاموش رہتے تھے، انہیں وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، دین توحید کا حکم دینا چھوڑ دیا اور انہوں نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے چہروں پر ذلت اور عاجزی مسلط کر دی اور انہیں دنیا کی بدترین قوم قرار دیا۔ تو اللہ نے جو امت کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، شرف و عزت دی ہے، یہ اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اللہ کے دین کی اتباع اور پیروی کریں گے، اس نعمت کی قدر کریں گے۔ میرے بھائی تو اس بات پر تکیہ کر کے بیٹھ جانا کہ ہم تو سب سے بہترین امت ہیں، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں، یا تھوڑا بھی عمل کیے تو ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں فلاں بخشوا لیں گے، ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہم فلاں کا دامن پکڑ کر نجات پا جائیں گے، یہ سب سبز باغ جو دکھایا ہے شیطان نے اور باطل کو خوبصورت بنا کر جو پیش کیا ہے، میرے بھائی اس دھوکے میں نہ رہیں، مکر پسندوں کے مکر میں نہ آئیں، ان کے فریب اور دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ آئیں لوٹیں دین محمدی کی طرف۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دین کا پابند بنایا ہے، ہم اس طرح پابند ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔